مثلا عبادت کے لائق وہ ذات ہو سکتی ہے جو واجب الوجود ہو اور جو ہمیشہ ہوگا اور ہمیشہ رہے گا. جو واجب الوجود ہوگا وہ ہمیشہ ہوگا ہمیشہ رہے گا. اللہ رب العزت دائم و قائم ہے. اور سب سے پہلے نمبر اللہ رب العزت کی جو صفت ہے یہاں اللہ خالق کل شیء، وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. اس صفت کو دہریوں کی ایک قلیل تعداد کے علاوہ تمام مذہب والے تسلیم کرتے ہیں. تو اللہ کی ذات وہ واحد ذات ہے جس میں الوہیت کی تمام صفات پائی جاتی ہیں. اس کی سوا سارے مخلوق عاجز ہے، سب محتاج ہے اور اس کی در کی سوالی ہے. لہذا مستحق عبادت تو یہی اللہ کی ذات ہے جو وحدہ لا شریک لہ ہے. اللہ کی صفاتوں میں سے ایک صفت ہے علم الغیب، یعنی وہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمدللہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ المولانا العظیم. میرے محترم اور میرے دوستوں بزرگوں، معرفت الہی اللہ رب العزت اپنے کتاب اللہ کی عظمت بیان کرنے کے بعد اب اللہ نے اپنی عظمت اور صفات کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ قرآن حکیم کو نازل کرنے والا خود ہی اللہ رب العزت ہے. مفسرین کرام اس بات کو اس انداز سے سمجھاتے ہیں کہ انسان سعادت مند یا نیکبخت اس وقت ہوتا ہے جب اس کی قوت نظری عقلی اور قوت عملی بھی صحیح، قوت نظری، قوت عقلی اور قوت عملی بالکل صحیح ہو. اس کی بغیر انسان کو سعادت مندی حاصل نہیں ہو سکتی. اور قوت نظری اس وقت صحیح ہوتی ہے جب انسان اپنے پروردگار کو پہچاننے اور اس کی توحید کو ماننے لگے. جس شخص کی قوت عقلی صحیح نہیں ہے وہ بربخت ہوگا. اب میرے دوستوں، اس لیے اللہ نے سورہ کی آخر میں اپنی عظمت اور صفات، اپنے عظمت اور صفات کا ذکر کیا، اور ان صفات سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کون ہے. اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وہ اللہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے. یہ توحید خدا بندی، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. مستحق عبادت ہونے کے لیے بعض صفات کا ہونا، بعض صفات کا پایا جانا انتہائی ضروری ہے. مثلا عبادت کے لائق وہ ذات ہو سکتی ہے جو واجب الوجود ہو اور جو ہمیشہ ہوگا اور ہمیشہ رہے گا. جو واجب الوجود ہوگا وہ ہمیشہ ہوگا ہمیشہ رہے گا. اللہ رب العزت دائم و قائم ہے. اور سب سے پہلے نمبر اللہ رب العزت کی جو صفت ہے یہاں
الوہیت کی کہ اللہ وہ پورے کائنات کی پیدا کرنے والا، ہر چیز کی خالق، اور خود ہی کسی کا پیدا کرتا نہ ہو، پھر وہ رب، یعنی اس میں صفات ربوبیت بھی پائی جاتی ہے، اور وہ ہر چیز کو بتدریج درجہ کمال تک پہنچانے والا ہو، کہ تدبیر کی چوتھی صفت تدبیر ہے کہ وہ ہر چیز کا مدبر ہو، اس سے ہر چیز پر تصرف حاصل ہو۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، پوری کائنات کو پیدا کرنے والی وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ خالق کل شیء، وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس صفت کو دہریوں کی ایک قلیل تعداد کے علاوہ تمام مذہب والے تسلیم کرتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات وہ واحد ذات ہے جس میں الوہیت کی تمام صفات پائی جاتی ہیں۔ اس کی سوا سارے مخلوق عاجز ہے، سب محتاج ہے، اور اس کی در کی سوالی ہے، لہذا مستحق عبادت تو یہی اللہ کی ذات ہے جو وحدہ لا شریک لہ۔ اللہ کی صفاتوں میں سے ایک صفت ہے علم الغیب، یعنی وہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر پوشیدہ اور ظاہری چیز کو جاننے والا ہے، اور لفظ غیب مخلوق کے اعتبار سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تمام تر چیزوں کو علم رکھتے ہیں، وہ خبیر ہے، وہ بصیر ہے، وہ اللہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ علم الغیب ہے۔ اللہ الغیوب، وہ ستار العیوب، غفار الذنوب ہے، اس کے لیے ہر چیز ظاہر ہے، کوئی چیز اللہ کے لیے پوشیدہ نہیں، بلے 7 طبقے زمین کے نیچے کیوں نہ ہو، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ انسان کے اپنے دلوں کے راز کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ کی علم میں ہے۔ اللہ رب العزت کے میرے دوستوں اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، وہ تمام تر چیزوں کو اپنے ہدا کر لی ہے، وہ مختار کل ہے، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اللہ کی ذات تمام چیزوں کے علم رکھتے ہیں، کوئی ظاہری ہو یا باطنی، سب چیزیں اللہ کی سامنے ظاہر ہے، کوئی چیز چھپے ہوئے نہیں۔